واجب الاحترام گرامی قدر عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرہندی کی بارگاہ نذران عقیدت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور ساتھ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا کچھ ذکر کیا تھا۔ تو آج کی اس مختصر سی تقریر میں ہم آپ حضرات مل کر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور امام احمد رضا کے نظریات کے بارے میں، اور چونکہ آمد رسول کا مہینہ ایک دو دن میں شروع ہونے والا ہے، تو آمد رسول کے حوالے سے اور عشق رسول کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے تاکہ ہمارے ایمان کو جلا بھی ملے اور ہماری زندگی میں نور بھی پیدا ہوا۔ اور اسی مناسبت سے قرآن مجید کی میں نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل میرے حبیب تم ارشاد فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نقش قدم پہ چلو، میری پیروی کرو، خدا تم سے محبت کرے گا۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کا مضمون بہت طویل اور لمبا ہے، کبھی وقت ملے گا تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ جو وقت کا تقاضا ہے میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر خوبی ہر انسان کو نہیں دی جاتی، ہر شے میں ہر خوبی نہیں پائی جاتی۔ بات صرف انسان کی نہ کریں بلکہ ساری کائنات میں، کہ ہر چیز کو اگر دیکھ لیا جائے تو اگر ایک چیز کے پاس وہ خوبی ہے تو دوسرے کے پاس وہ نہیں ہے، اور یہ قانون قدرت ہے۔ چاند میں چاندنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، پھول میں خوشبو ہے لیکن چاندنی نہیں ہے، رات میں اندھیرا ہے لیکن اجالا نہیں ہے، اور دن میں اجالا ہے تو اندھیرا نہیں ہے۔ اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ جو ایک انسان کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ دنیاوی کاروبار کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی سمجھ میں آتا، اور اگر ڈگری اور پوسٹ کے حساب سے دیکھیں تو بھی سمجھ میں آتا۔ اگر ایک آدمی عالم ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اور اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ کہیں کہیں ہوگا تو الگ بات ہے، ورنہ دستور کے مطابق اگر دیکھا جائے، اگر ایک آدمی کے پاس ایک ڈگری ہے تو دوسری ڈگری اس کے پاس نہیں ہے۔ حیثیت کے مطابق گاڑی کا ڈرائیور بیٹھ کے تقریر نہیں کرے گا، وہ نماز نہیں پڑھائے گا بلکہ وہ ڈرائیورنگ ہی کرے گا، اور خوبی اور کوالٹی کے حساب سے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے دیا ہے وہ برابر ہے، جو مجھے دیا ہے وہ میرے لیے ہے، جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ جس کا جو اسٹیٹ تھا، جو جس کا اسٹیج تھا، اس حساب سے اس کو مل گیا ہے۔ اور سب سے بڑی ٹینشن بھی یہ کہ آدمی کے پاس جو ہے اس کی ٹینشن نہیں، جو نہیں ہے اس کی ٹینشن۔ جو میرے پاس ہے مجھے اس کی ٹینشن نہیں، لیکن جو نہیں ہے اس کا مجھے بہت ٹینشن ہے کہ وہ آ جائے، وہ مل جائے تاکہ میرا حالانکہ ٹینشن دور نہیں ہو سکتا، یہ ایک عالمگیر بیماری دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک مدعا آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مقصد بتا رہا ہوں تاکہ ہم سب مل کے اس پہ سوچیں، اور ہمیں یہ سب پتہ لگ جائے گا کہ ایک آدمی اگر چاہے کہ میں ایک ہی وقت میں ایسا بن جاؤں کہ دنیا کی ہر خوبی ہر کوالٹی میرے اندر آ جائے، جتنا کچھ ہے دنیا میں وہ سب سمٹ کے آ جائے، یعنی میں ایسا بن جاؤں کہ عالم بھی میرے در پہ آئے، مفتی بھی میرے در پہ آئے، اور زمانے کا ڈاکٹر بھی میرے در پہ آئے، زمانے کا پرائم منسٹر بہت بڑی عہدے والا بھی میرے در پہ آئے، یعنی میں ایک ایسا بن جاؤں کہ وہ میرے پاس ہو تو دنیا کی ہر خوبی میرے پاس آئی، اور ہر خوبی رکھنے والا انسان میری چوکھٹ پہ نظر آئے۔ وہ ہے کیا؟ تو آدمی کو کرنا کیا ہوگا؟ اور یہ بات ہو رہی ہے کلمہ پڑھنے والے اہل اسلام کی اور اہل ایمان کی، تو تقاضا یہ ہے کہ اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ پیدا کر،
اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کر. جب حضور کا عاشق بن جائے گا اور عشق تیرے سینے میں جب آ جائے گا، تب یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ اب دنیا کا بڑے سے بڑا عہدیدار بھی تیرے پاس آئے گا. تیرے عشق کو سلامی دینے دنیا کا بڑے سے بڑا رئیس بھی تیرے پاس آئے گا. عالم بھی قطار میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، اس لیے کہ تو عاشق بن جا اور عشق رسول پیدا کر. آنکھیں چھلک پڑے محبت رسول کا نام لے کے. دنیا آج اس پہ سروے کر رہی ہے کہ مدینے سے چلنے والا چیتھڑا پہنا ہوا مسلمان، کھجور کی گٹلیاں چوسنے والا مسلمان جب مدینے کی زمین سے اٹھا تو پوری دنیا میں چھا گیا. دنیا کے کونے کونے پہ نظر آیا تو مل بیٹھ کے جب بڑی بڑی سپر طاقت نے پلاننگ کی کہ جہاں سے چلتا ہے تو چلا ہی جاتا ہے، اٹھتا ہے تو اٹھتا ہی جاتا ہے. ایک کام کرو، بٹھا کے اس پہ سروے کیا جائے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہر میدان میں سے کامیاب کرتی ہے، ایسی کون سی خوبی ہے کہ جب وہ اس کے پاس ہے تو دنیا کی ہر طاقت اس کے قدموں میں سرنڈر ہو جاتی ہے. تو علامہ اقبال نے جواب دیا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. کہ یہ بھوکا رہ سکتا ہے، یہ پیاسا رہ سکتا ہے، یہ ظالم کا ظلم برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے قدموں میں جھکانا ہے تو سینے سے محبت رسول نکال دے، یہ تیرے قدموں میں آ جائے گا. اس کی طرف میں نے کبھی اشارہ کیا تھا، حالانکہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے کوشش نہ کی جائے. بہت کوشش کی گئی اور کوشش کرنے کے بعد دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا اور ملا کے ہمارے سینے سے وہ جو چراغ تھا اسے گل کر دیا. اور جب وہ بجھ گیا اور جب سینہ خالی ہو گیا تب ہر جگہ جھکتا ہوا نظر آیا. اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ کروں، میلاد النبی میں جھنڈا اونچا کروں اور محبت کی بڑی بڑی باتیں کروں. تو مجھے سمجھنا چاہیے یار محبت قربانی مانگتی ہے، عشق بلیدان مانگتا ہے، محبت بغیر دلیل کے قبول نہیں ہوتی. یہی نعرہ میرے دوستو جو ہم یہاں بیٹھ کے لگاتے ہیں کہ جن کی پیشانی میں 5 سجدے نہیں ہیں، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے سینے میں بھی عشق رسول ہے؟ عشق رسول جس کے دل میں تھا، وقت اثر تھا اور وہ بندہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، پولیس والا گولی لے کے اس کے سینے پہ کھڑا تھا. کہا میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. تو کہا مجھے یہ تو بتا وقت کیا ہے؟ تو کہا وقت نماز عصر کا ہے. تو کہا بعد میں مار لینا، پہلے مجھے نماز پڑھنے دے، کیونکہ میں دعویٰ کر بیٹھا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، اور عاشق رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی ہے. میری قضا ہو جائے گی، پہلے تو مجھے مار مت بلکہ پہلے مجھے نماز پڑھنے دے. تو اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کتنا دلیر ہوگا کہ عشق رکھ کے بھی بندوق کی گولی سے نہیں ڈرتا. اسے یہ ڈر ہے کہ اگر سجدہ چھوٹ گیا تو خدا کو کیا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. اور اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان، عاشقوں کے امام، بریلی کے تاجدار، اہل سنت کا امام، جس کی پوزیشن یہ تھی کہ عشق اتنا غلبہ تھا، اتنا غلبہ تھا کہ عشق کی کیفیت میں جب آیا تو حرم کعبہ میں کھڑا ہے، کعبہ سامنے ہے، حتیم کعبے کا طواف، کعبے میں حجر اسود، سب کچھ نظروں سے دیکھ رہا ہے. لیکن عاشق کی پہچان ایک یہ ہے کہ جہاں بھی رہتا ہے اپنے محبوب کے تصور میں رہتا ہے، کہ جس سے عشق کرتا ہے وہ سامنے ہی رہتا ہے. اور یہ کعبے میں پہنچے ہیں اور کعبہ سامنے ہے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب کعبے میں گئے ہیں تو کعبہ دیکھ کے ان کو وہ یاد آنا چاہیے جس نے کعبہ بنایا ہے. کہا کس نے بنایا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہے. لیکن یہ عشق کا سرمایہ لے کے مکے کی زمین پر مسجد حرام میں کعبے میں بھی کھڑے ہو کے اب جب کعبہ نظر آیا تو اسے اسماعیل اور ابراہیم یاد نہیں آئے، بلکہ برجستہ کہتے ہیں ہوتے کہاں
سے اعلیٰ قدر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض پھرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. کہا کعبہ تیرے سامنے ہے، تو یاد کس کو کر رہا؟ تو کہا یاد مدینے والے کو کر رہا. کہا کیوں کر رہا؟ تو کہا جو عشق اس سے کر بیٹھا ہوں، میں محبت اس سے کر بیٹھا ہوں. اس عشق کی زمین کو بالکل بنجر کرنے کے لیے ایک وقت ایسا آیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، اس دھرتی کو مٹایا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا کہ کچھ مت رہنے دو، یہ عشق کے جو نعرے لگاتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے. تو میرے دوستو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اور نور ہونے پہ، حاضر و ناظر ہونے پہ، ان کے اختیار پہ، ان کی طاقت پہ جب بہت ساری پابندیاں لگا کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ تھے کہ ایک بڑا بھائی ایسے نبی کی تعظیم ہونی چاہیے. کہنے والوں نے کہا کہ شیطان کا علم بھی نبی کے علم سے زیادہ ہے. جب یہ تشبیہ دی گئی تو ایک عاشق کا کلیجہ تڑپنے لگا کہ اب ہوگا کیا؟ تو رحمت خدا نے سہارا دیا اور بریلی کی چٹائی پہ امام احمد رضا کو پیدا کیا اور آگے بڑھ کے جو مورچہ سنبھالا ہے تو جتنے بھی باتیں کرنے والے تھے ان سب کا منہ بند کر دیا. آج 100 سال ہو گئے، 1400 کتابیں لکھی اعلیٰ حضرت نے، ایک کتاب کا بھی دشمن جواب نہیں دے سکتا. 1400 کتابوں کا سرمایہ اہل سنت کے حوالے کر دیا، اور اس میں بھی سب سے بڑی کتاب جس کا نام فتاوی رضویہ ہے، نام بھی نہیں آئے گا، اتنی بڑی کتاب ہے جس کو 30 جلدوں میں بانٹا گیا ہے. وہ فتاوی رضویہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا سرمایہ. اور سب سے بڑی بات جو آپ کی تھی وہ عشق رسول تھا. اللہ کے رسول سے پیار کرنا امت کو سکھایا. اس صدی میں آپ کے سر پہ سہرا جاتا ہے. آمد رسول کے دلائل جو آپ نے پیش کیے وہ شاید کوئی دے سکتا ہے، اور اس کے رسالت کا جو آپ نے درس دیا اور پیغام دیا اور امت کا رخ موڑ دیا کہ دنیا والوں سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے حسن و جمال سے کیا پیار کرے گا. محبت کرنی ہے تو حسن حسین کے نانا سے کر، کہ جس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ یہ یہاں بھی کام آئے گی اور قیامت میں بھی کام آئے گا. اس لیے کہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے حساب سے، اور جب اسے دھوکہ ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہے کہ یار میں نے کسی سے محبت کی تھی اور مجھے میری محبت کا صلہ ہی نہیں ملا. تو میں کہتا ہوں محبت اس سے کرو جو محبت کی ریت جانتا ہو، پیار اس سے کرو جو پیار نبھانا جانتا ہو، اور آخری جملہ یہ ہے پیار اس سے کرو جو ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے کے جائے. آج تجھے وہ در دکھاتا ہوں، وہ در میرے نبی کا ہے. جو نبی سے پیار کرے گا وہ دنیا کا بھی امام رہے گا، وہ جنت کا بھی دولہا بنے گا. یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب. عشق بھی کتنا بےتاب ہو جائے اور آنکھیں نم ہو جائیں. مضمون بڑا طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. امام احمد رضا فاضل بریلوی جس نے چٹائی پہ بیٹھ کے عشق کا ایسا درس دیا کہ عشق میں برجستہ بولتے تھے. کوئی آگے بڑھا اور اس نے کہا نعت کی دنیا کا آپ کو امام کہا جاتا ہے. نعت اعلیٰ حضرت جیسی شاید اردو زبان میں لکھ سکے گا. آپ کی نعت پاک دو دوستوں کے بیچ میں بیٹھے تھے کہ اتنا بڑا شاعر ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آپ چاہو تو ایک نعت ایسی لکھو کہ جس نعت میں 4 زبانیں، ایک نہیں 4 زبانوں میں وہ نعت ہو. تو اعلیٰ حضرت نے کہا مجھے کاغذ قلم دو. حالانکہ نعت پڑھنا اور ہے، نعت لکھنا اور ہے. نعت لکھنا ہو تو آدمی کو کونے میں بیٹھنا پڑتا ہے، تنہا بیٹھنا پڑتا ہے، پھر وہ شاعری کرتا ہے. اگر بنتا ہے تو ٹھیک، پھر کاٹتا ہے، پھر چھانٹتا ہے، پھر استاد کو دکھانا پڑتا ہے. شاعری ایک الگ فن ہے. اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ 4 زبانوں کا مجموعہ کوئی نعت لکھو. تو امام احمد رضا نے نہ کونا لیا نہ دور گئے، کہا کاغذ قلم دو. کاغذ قلم دیا، آپ نے قلم اٹھایا اور نعت لکھی تھی لم یات نظیروں کا بھی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو سر سوئے تجھ کو شہید و سرا جانا. یہ وہ نعت ہے آج عرب و عجم میں پڑھی جاتی ہے.
اس میں عربی بھی ہے، اس میں فارسی بھی، اس میں اردو بھی ہے، اور چوتھی زبان اعلیٰ حضرت کی جو مادری زبان تھی جو بھوجپوری ہے وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ 4 زبانوں کا مجموعہ ایک نعت میں کوئی عاشق ہی بتا سکتا ہے، بغیر عشق کے یہ نعت تمام ہوتا ہے۔ اور جتنا بھی لکھا گیا شاعری میں کہ ہر شعر قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ حدیث رسول کا ترجمہ ہے۔ آپ مدینہ شریف گئے، اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، آپ مدینہ شریف میں، اور اس زمانے میں ایک اور لکھنؤ کا شاعر تھا جس کا نام ہے محسن کاکوروی، غزل کا شاعر تھا، وہ بھی ان دنوں مدینہ میں تھا۔ جب مدینہ میں وہ پہنچا تو پرانے زمانے میں میرے آقا کا جو روضہ مبارک ہے اس کے سامنے کھجور کے 2 درخت تھے، تھوڑی دوری پہ کھجور کے درخت تھے، ادھر روضہ رسول اور سامنے کھجور کا درخت۔ وہ شاعر تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر کھجور کا درخت ہے اور ادھر روضہ رسول ہے، چلو ایک شاعری کہتے ہیں۔ محسن کاکوروی نے ایک شعر لکھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے شعر کہہ دیا اور اپنے اندر بہت خوش ہوا گیا، اور میں نے شاعری کر دی کہ یہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، ایسا لگ رہا ہے جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اور اعلیٰ حضرت بھی وہی تھے، کہا چلو نعت کی دنیا کا امام ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اپنا پرچہ لے کے پہنچے کہ میں نے ان درخت اور گنبد خضرا کو ملا کے ایک شعر لکھا ہے، کہاں تک صحیح آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے جب وہ شعر پڑھا تو اعلیٰ حضرت کو غصہ آ گیا، آپ کو جلال آیا، کہ تیری یہ مجال کیسے ہوئی، میرے نبی کے روزے کو تم نے لیلا کا خیمہ کہہ دیا؟ کہاں لیلا کا خیمہ اور کہاں مصطفیٰ کا مزار؟ تو نے اتنی جرت بھی کیسے کی کہ نبی کا روزہ اور خیمہ لیلا ایک جیسا کر کے تو نے تشبیہ دے دی؟ تو کہا مجھ سے غلطی ہوئی، صحیح کیا ہو سکتا ہے آپ ذرا لکھ دیجئے۔ تو اس کا امام قلم اٹھاتا ہے اور اسی شعر کو بدل کے لکھتا ہے، کہتے ہیں پہلا مصرع تو ٹھیک ہے کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں۔ اب یہ تو ایسے لفظ ہے کہ آپ قدسی بھی نہیں سمجھیں گے اور عرش مولا بھی کسے کہتے ہیں؟ کہاں خیمہ لیلا اور کہاں عرش مولا؟ عرش اسے کہتے ہیں کہ جہاں مخلوق کی آخری حد ہے، وہاں سے آگے کچھ نہیں ہے، عرش ہے، اور عرش کے آگے لا مکان ہے، پھر رب کے جلوے ہیں، رب کی شان ہے، اس سے بلند کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے صرف مصطفیٰ جان رحمت کے سوا۔ کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے یعنی فرشتے کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ کہا یہ خیمہ لیلا نہیں، یہ عرش مولا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جہاں میرے آقا تاجدار مدینہ آرام کر رہے ہیں اور جو مٹی میرے آقا کے جسم سے لگ رہی ہے وہ مٹی خدا کے عرش سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے، حالانکہ اس کو سمجھانے کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف شاعری ہی نہیں کی بلکہ علم کا سہارا جو ہمیں دیا ہے، وہ علم آپ کا اتنا تھا کہ دنیا آج اس کے اوپر یعنی پی ایچ ڈی کر رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو علم تھا، اعلیٰ حضرت کا صرف ترجمہ قرآن مجید کا کنز ایمان اٹھا کے دیکھ لیں، 100 سے زیادہ تو ہندوستان میں اردو ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا جب ترجمہ سامنے آتا ہے اور سائنس کو ملایا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا مقام کیا ہے۔ ورنہ دوسروں نے جو ترجمہ کیا ہے، دوسروں نے جو ترجمہ کیا ہے ان کا ترجمہ دیکھ کے آدمی اپنا ایمان ہی کھو بیٹھتا ہے۔ جہاں جہاں ترجمہ کیا ہے اردو کے ترجمے پائے بھی جاتے ہیں اور بڑی بڑی مسجدوں میں انہیں مفت تقسیم بھی کیا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ترجمے میں صرف ادب رسول نظر آئے گا۔ ادب اتنا تھا کہ ادب کی کوئی سیما بھی نہیں تھی، وہ ادب بھی آپ کے یہاں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنے خیرت والے تھے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور یعنی طبیعت زیادہ بگڑی تو لوگ پہنچے اور کہا آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، حکیم کی ضرورت نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت کہا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ آپ نے کہا تھا جو مریض عشق مصطفیٰ بن جائے اس کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ صرف دیدار چاہتا ہے، اگر دیدار یار ہو جائے تو ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہم اس بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہیں،
میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ کی بات کر رہا ہوں. وہ بیماری جسے لگ جائے جسے عشق رسول کی بیماری کہتے ہیں, اور جب وہ بیماری لگ جائے تو پھر آوارہ گردی نہیں ہوتی, پھر دنیا داری نہیں ہوتی. پھر میرے دوستو وہ وقت بھی سامنے آتا ہے کہ آدمی دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس راستے کا مسافر بنے اور جب اس جگہ سے ملتا ہے تو اتنا ملتا ہے کہ 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں تو بھی میرے دوستو کم نہیں ہوتا. حالت یہ تھی کہ آپ نے نام سنا ہوگا امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ بہت بڑے شاعر تھے اور بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے تھے, بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے اور بادشاہوں کو یہاں پڑھا کرتے تھے. تو پڑھتے تھے تو بادشاہ سن کے خوش ہوتے تھے اور اس کو انعام بھی دیتے تھے, انعام لے کے آتے تھے. زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ وقت گزرتا چلا گیا. وہ بوصیری جو بادشاہوں کے دربار میں قصیدے پڑھتا تھا, آج یہ پوزیشن ہوئی کہ آپ کو لقوہ ہو گیا اور لقوہ کی بیماری نے آپ کو بستر پہ سلا دیا تھا. جب بستر پہ آیا حالت خستہ ہو گئی. جب حالت خستہ ہوئی کیونکہ اب بیمار کو کون پوچھنے آئے گا. جب زور تھا زبان میں, شاعری چلتی تھی تو لوگ بلاتے تھے, بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھی, جاتے تھے. لیکن آج بیمار ہوئے, بستر پہ آئے, مرنے لگے, وقت موت قریب آیا. اب آنکھیں کھلی ہیں کہ یار کوئی پوچھتا نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے پڑھے, زندگی بھر یہ کام کرتا رہا, لیکن اس ٹائم کوئی مجھے سہارا دینے نہیں آیا. ایسی کنڈیشن میں امام بوصیری اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا کہ پوری زندگی تو بادشاہوں کے قصیدے لکھے, چلو ایک حضور کی نعت لکھتا ہوں, حضور کی نعت لکھتا ہوں. حالانکہ آپ نعت سے کیا سمجھتے ہیں, جیسے قرآن شریف آپ پڑھیں گے پورا قرآن حضور کی نعت ہے, اور یہ نعت خود خدا نے پڑھی ہے. ہم حضور کی نعت نہیں بلکہ خود خدا حضور کی نعت پڑھتا ہے, اور پورا قرآن اول سے لے کے آخر تک خدا نے اپنے حبیب کی نعت بنا کے دنیا میں نازل کیا ہے. تو کہا میں چلو نعت پڑھتا ہوں حضور کی. آخری وقت آیا, بستر پہ بیٹھے ہیں, میرے نبی کی نعت لکھتے ہیں, اور کئی ایک شعر نعت لکھی وہ بھی عربی زبان میں. نعت لکھ کے جب مکمل ہوئی وہی کاغذ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں. جب سو گئے نیند آ گئی, نیند آئی تو نصیب بیدار ہوا, نصیب بیدار ہوا. ہمارا اور تمہارا بیدار ہوتا ہے تو ہم مارکیٹ اور بازار دیکھتے ہیں, لیکن اس کا قسمت نے ساتھ دیا اور نصیب بیدار ہوا تو خواب میں حضور کا دیدار ہوا. سبحان اللہ بولیے گا. حضور کا دیدار ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم کو نہیں ہوتا, یہ ہماری کمزوری ہے, ورنہ وہ آج بھی دیدار کرواتے ہیں. جس کا نعرہ یہ تھا کہ میں خاک نشیں ہوں, میری جاگیر مسلح ہے, شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے. جن لوگوں کا یہ وظیفہ تھا وہ صرف سلامی حضور کو دیتے تھے, وہ بادشاہوں کو سلامی نہیں دیتے تھے, وہ صرف سلامی حضور کو دیتے تھے. ان کا یہ حال تھا کہ آنکھیں بند ہوئی اور دیدار مصطفیٰ ہوا. میرے آقا نے فرمایا اٹھ, پوری زندگی بادشاہوں کے قصیدے پڑھے, آج ایک ہی میری نعت لکھی, چل اٹھ مجھے نعت سنا. وہ اٹھا, کہا اٹھ نہیں سکتا. میرے نبی نے فرمایا اٹھ نہیں سکتا, دست شفا اپنا رحمت کا ہاتھ اس کے جسم پہ پھیرا ہے, اس کی بیماری چلی جاتی ہے. جو 6 مہینے سے اٹھ نہیں سکتا تھا وہ ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور پوری نبی کی نعت پڑھ کے سنائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ. ایک ہی جھٹکے میں پوری نعت سنائی. نعت سنی تو حضور نے انعام کیا دیا, حضور نے چادر دی, جس کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. بردہ یعنی چادر عطا فرمائی. کہا یہ چادر تو نے میری نعت پڑھی, اس کا میں تجھے انعام دے رہا ہوں, یہ چادر رکھ لے. بیماری بھی گئی, انعام میں چادر ملی, اور جو قصیدہ آپ نے لکھا تھا آج وہ ہے, اور اس قصیدے کا نام ہی چادر والا قصیدہ پایا جاتا ہے, عربی میں لکھا ہوا ہے. آج اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. 6 مہینے سے اٹھ نہیں سکتا تھا, مرنے قریب تھا, ایک نعت پڑھی, اس کا دعویٰ کیا, اس پہ عمل کیا تو حضور آئے, ہاتھ پھیرا, بیماری بھی گئی اور چادر بھی دی. چادر خواب میں دی تھی, چادر خواب میں دی تھی, لیکن صبح اٹھے تو چادر پڑی تھی. حالانکہ آپ کو کوئی چیز خواب میں ملے تو ہوتی نہیں, لیکن حضور فرماتے جب میں خواب میں آتا ہوں تو میں ہی آتا ہوں, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. شیطان ہر ایک کی شکل بنا سکتا لیکن میرے نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. جس کے خواب میں حضور آتے فرماتے میں خود ہی آتا ہوں, اور حضور آتے تو انعام بھی دیا چادر کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے, آج
بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور اس کا جواب دیا ہے تو امام احمد رضا نے دیا تھا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چادر بھی دی, اور صبح کو کندھے پہ رکھ کے وہ مسجد جا رہے تھے, اور وہ مسجد میں فجر کی نماز نہیں تہجد کی نماز پڑھنے جا رہے تھے. راستے میں فقیر سے ملاقات ہوئی, کہا بوسری وہ رات والی نعت تو سنا, کہا وہ نعت تو میں نے حضور کو سنائی, تم کہاں تھے؟ کہا جب تم سنا رہے تھے تو میں پیچھے کھڑا تھا, تم نعت سنا رہے تھے میں حضور کے پیچھے کھڑا تھا. کہا دعویٰ کرنا اور ہے اور اس کو نبھا کے عمل کرنا میرے دوستو یہ بڑی قربانی مانگتا ہے. اگر دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ دنیا کی ہر خوبی میرے اندر آ جائے اور میں مر جاؤں تو میری قبر پہ امیر غریب فقیر شہنشاہ سب آتے رہے, تو سینے میں مدینے والے کا عشق پیدا کر, عشق نام کا نہیں, عشق ایسا پیدا کر, ایسا پیدا کر کہ چہرے سے بھی نظر آئے, آنکھوں سے بھی نظر آئے, چلے تو کہنے والا کہے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. اور یہ پہچان یہاں بھی رہے اور قیامت میں جب آئے تو استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو مصطفیٰ تیرے دامن میں چھپا ہو. اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے.